آیت نمبر 11 اور 12. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں فساد مت مچاؤ. قالوا، وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم فساد مت کرو، تم سچ اور جھوٹ کو مت ملاؤ، تم کفر اور ایمان کو مت ملاؤ، کہتے تھے نہیں، ہم فساد تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. جہاں تک اسلام کی آئیڈیالوجی کا تعلق ہے، اسلام کی کیا توقعات ہیں، اسلام کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ہم سے، مجھ سے اور آپ سے، 100% پاکیزگی، 100% سچائی کا مطالبہ کرتا ہے اسلام. تھوڑا سا پس منظر سمجھیے، بیک گراؤنڈ سمجھیے جس میں کہ یہ آیات نازل ہوئیں. کیا تھا؟ اب تک سارے لوگ شرک میں مبتلا تھے، ٹھیک ہے؟ عرب میں لوگ جتنے تھے سب شرک کر رہے تھے، سارے کے سارے شرک کر رہے تھے، کوئی کانفلکٹ نہیں تھا، کوئی کلیش نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، سب ایک ہی نظریے پہ عمل کر رہے تھے. دیکھنے میں امن تھا. شرک کے ساتھ کیا چیز تھی؟ امن. گھروں کے اندر امن تھا، امان تھا. لیکن اللہ کے نزدیک یہ فساد ہے. شرک پر متفق ہو جانا، اتفاق کر لینا، شرک پر کنسنسس ہو جانا، چاہے اس سے ساری دنیا میں امن آ جائے، اللہ کے نزدیک یہ چیز امن نہیں ہے، اللہ کے نزدیک یہ چیز فساد ہے. مثال سے ہم سمجھتے ہیں، جیسے کسی بستی میں سب لوگ گندا پانی پی رہے ہوں، کوئی جوہر ہے وہاں پر، کوئی ڈچ ہے گندی سی، اس میں گندا پانی ہے، سارے لوگ اسی گندے جوہر سے، گندے ڈچ سے پانی پیتے ہیں. صحت خراب ہوگی، صحت کے لیے بہت برا ہے. اب کیا ہوا؟ ایک شخص صاف ستھرا پانی لے آیا، پیور واٹر لے آیا، ٹھیک ہے، یا اس نے وہاں پر فلٹر لگا دیا، صاف پانی لوگوں کو مہیا ہونے لگ گیا. اب کیا ہوگا؟ پانی دو طرح کا ہو گیا، گندا اور صاف. اسی لحاظ سے لوگ بھی دو طرح کے ہو جائیں گے، لوگوں میں بٹوارا ہو گیا. کچھ اڑے رہے اس بات پر کہ ہم تو ہمیشہ سے جوہر کا پانی پیتے چلے آئے ہیں، ہمارے تو باپ دادا جوہر کا پانی پیتے تھے. اب یہ شخص کیا نئی چیز لے کر آ گیا، ہم نہیں قبول کرتے اس کو. کچھ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے اس صاف پانی کو خود بھی قبول کر لیا اور دوسروں کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی کہ تم بھی اس کو قبول کر لو. اب کیا ہوا؟ امن تو ختم ہو گیا، دیکھنے میں تو لڑائی ہونے لگ گئی، لیکن یہ پھر بھی بہتر ہے اس امن سے، یہ اس اتفاق سے پھر بھی بہتر ہے یہ اختلاف. کم از کم سب تو بیمار نہیں ہوں گے. اب جو صاف پانی پینے والے ہیں وہ تو ٹھیک ہو جائیں گے، کچھ تو بچ جائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور دوبارہ وہ اچھی چیز پر متفق ہو جائیں، اختلاف ختم ہو جائے. یہ ایک سین ہے. اب اس میں ایک تیسرا گروہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے دیکھو جھگڑا چھوڑو، یہ صاف پانی گندے پانی پہ جھگڑا ہے نا، یہ جھگڑا اس لیے ہے کہ گندا پانی الگ ہے اور صاف پانی الگ ہے، گٹر الگ بہ رہا ہے، نل میں پانی الگ آ رہا ہے. تو ایسا کرتے ہیں جھگڑا ختم کر دیتے ہیں، یہ گٹر کا پانی اور نل کا پانی ملا دیتے ہیں، جھگڑا ختم، کمپرومائز. آپ راضی ہوں گی اس پر؟ کبھی ہو سکتے ہیں ہم؟ کیا یہ اچھا کمپرومائز ہے؟ بالکل اچھا نہیں، یہ فساد ہے. صاف پانی میں تو گٹر کے پانی کی ایک بوند بھی نہیں مل سکتی، ایک بوند، سنگل ڈراپ بھی نہیں آ سکتا. پیورٹی کسی قسم کی پیورٹی قبول نہیں کرتی، تبھی تو پیورٹی ہے، تبھی تو وہ صاف ہے، اس لیے کچھ بھی گندا نہیں ہے اس کے اندر. نلوں کے پانی میں اگر 2 بوند بھی گٹر کے پانی کی آ جائے وہ سارا گندا ہو جائے، جبکہ گندگی وہ ڈھیروں ڈھیر اچھا پانی بھی اپنے اندر لے لیتا ہے، مائنڈ نہیں کرتا. بالکل اسی طرح کفر اپنے اندر اسلام کو تھوڑا بہت ملا لیتا ہے، نو پرابلم، لیکن اسلام اپنے اندر کفر کو بالکل نہیں ملا سکتا، کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی. جو صاف پانی میں گٹر کا پانی ملانا چاہے اور کہے اصلاح ہے، ہرگز نہیں، یہ تو اصلاح کی کوشش کو سیبوٹاج کر رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے.
اسلام کے آنے سے اسی طرح ایک کلیش پیدا ہوا، اتفاق تھوڑی دیر کے لیے اختلاف میں تبدیل ہوا، آج سے 1400 سال پہلے بھی ہوا، اور آج بھی جو لوگ شعوری طور پہ کانشیسلی مسلمان ہوتے ہیں ان کے گھروں میں بھی اتفاق ختم ہو کر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو پہلا امن تھا جو کہ اللہ کی نافرمانی پر تھا وہ فساد تھا۔ دیکھنے میں امن تھا، اصل میں فساد تھا۔ اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی نہ چلے، یہ فساد ہے۔ اب اصلاح کی تحریک شروع ہوئی، اللہ کے خلاف بغاوت ختم کرنے کا تقاضا کیا گیا کہ اللہ کو اللہ کا حق دو تاکہ امن قائم ہو۔ یہ اسلام کی پکار ہے۔ کفر کہتا ہے اللہ کو حق نہیں دینا، تو اسلام اور کفر ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ جو اسلام کو اور کفر کو ملا جلا کر کمبائن کر کے کوئی نظام بنانا چاہے گا وہ دراصل فساد پھیلانے کی بات کر رہا ہوگا، اور یہ اسلام اور کفر کو ملا جلا کر چلانا یہی انسان کے اندر نفاق کا مرض پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ملاوٹ والی غذا جسم کو بیمار کرتی ہے، ملاوٹ والا پانی فزیکل النیسز کا سبب بنتا ہے، جسمانی بیماریوں کا، تو ملاوٹ والا دین یہ دل کو بیمار کر دیتا ہے، ایمان کو بیمار کر دیتا ہے، نفاق کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ کسی طرح بدمزگی اٹھائے بغیر، تلخی اٹھائے بغیر، کوئی قربانی کوئی سیکریفائس دیے بغیر زندگی گزر جائے اور ہم مسلمان بھی رہیں۔ ان کو شعور ہی نہیں، ان کو احساس ہی نہیں کہ اسلام تقاضے کیا کرتا ہے۔ اسلام ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن کا تقاضا کرتا ہے، مکمل اسلام کے ساتھ تم اپنی شناخت کو ہم آہنگ کر دو، ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، جاتے ہو تو جاؤ پوری طرح کافر ہو جاؤ، آتے ہو تو آؤ پوری طرح مسلمان ہو جاؤ، یہ بیچ میں تیسرے گروہ کے اندر مت رہنا، یہ اسلام کو بالکل پسند نہیں۔